بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اسلام کے عظیم سپہ سالاروں میں سے تھے۔ آپ کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے عظیم فتوحات لکھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ سے بڑے بڑے کام لیے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اقتدار میں آئے تو آپ نے اسلام کا جھنڈا اقوام عالم میں لہرا دیا۔ آپ اپنی بہادری، عدل و انصاف کی وجہ سے نہ صرف مسلمانوں بلکہ یہودیوں اور کافروں کے بھی پسندیدہ لیڈر تھے۔ ہر دور کی طرح اس دور میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جن کو اسلام سے بے پناہ نفرت تھی اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح اسلام اور مسلمانوں کا صفحہ ہستی سے نشان تک مٹا دیا جائے۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی عدالت میں موجود تھے کہ ایک شہزادی اپنی دو کنیزوں کے ساتھ سلطان کے سامنے حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ اے سلطان، میں نے سنا ہے کہ قرآن شریف میں ہر سوال کا جواب ہے۔ اگر آپ میرے چند سوالوں کا جواب دے دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑے مجمع میں کہا، پوچھئے کیا سوال ہیں، میں آپ کو ان کے جواب ضرور دوں گا۔ لڑکی نے سوالات کی بارش کر دی۔ نمبر 1، وہ ایسی کون سی چیز ہے جس کو خدا نے تخلیق نہیں کیا؟ نمبر 2، وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے علم میں نہیں ہے؟ نمبر 3، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے؟ نمبر 4، وہ کون سی چیز ہے جس کے سب بال ہی بال ہیں؟ نمبر 5، وہ کون سی چیز ہے جس کا صرف منہ ہی منہ ہے؟ نمبر 6، وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں؟ نمبر 7، وہ کون سی چیز ہے جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں؟ نمبر 8، وہ کون سا بندہ ہے جس کا خاندان نہیں؟ نمبر 9، وہ کون سی چیز ہے جو شکم مادر میں نہیں رہی؟ نمبر 10، وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس نہیں لیتی ہے؟ نمبر 11، ناقوس کی آواز کا معنی کیا ہے؟ نمبر 12، وہ کون سی چیز ہے جس نے ایک مرتبہ پرواز کیا؟ نمبر 13، وہ کون سی چیز ہے جس پر صرف ایک بار سورج چمکا؟ نمبر 14، وہ کون سا درخت ہے جس کے سائے کو تیز رفتار سوار 100 سال دوڑ کر بھی عبور نہیں کر سکتا؟ نمبر 15، وہ کون سا درخت ہے جو دھوپ اور پانی کا محتاج نہیں؟ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ نمبر 16، جنت کے برتن جن میں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں، جنتی لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، دنیا میں اس کی مثال کس طرح کی ہے؟ نمبر 17، جنت کے سیب سے حوران برآمد ہوں گی لیکن اس میں ذرا برکمی بھی واقع نہیں ہوتی، دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ نمبر 18، دنیا میں موجود شے کون سی ہے کہ دنیا میں لوگوں کے لیے، آخرت کے لیے، ایک شخص کے لیے ہوگی؟ نمبر 19، جنت کی چابیاں کیا ہیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اپنے رب اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کو ان سوالات کے جواب دے رہا ہوں۔ وہ چیز جو مخلوق نہیں وہ خود خدا ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ وہ چیز جس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں وہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فلاں بیٹا ہے، حالانکہ خدا واحد ہے، اس کی نہ تو کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی کو معبود ہے۔ خدا نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ خدا کی کوئی اولاد ہے۔ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے وہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خدا اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ چیز جو صرف بال ہی بال رکھتی ہے وہ ہوا ہے۔ وہ چیز جس کا منہ ہی منہ ہے وہ آگ ہے۔ وہ چیز جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں وہ پانی ہے۔ وہ چیز جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں وہ سورج ہے۔ وہ شخص جس کا کوئی خاندان نہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ وہ چیز جو شکم مادر میں نہیں رہی، یہ 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1،
حضرت آدم علیہ السلام، نمبر 2 حضرت حوا، نمبر 3 حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قربانی کا دمبا، نمبر 4 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، نمبر 5 حضرت صالح کی اونٹنی۔ وہ بے جان چیز جو سانس لیتی ہے وہ صبح ہے۔ ناقوس کی آواز کے معنی یہ ہیں: حق ہے، حق ہے، ٹھہرو ٹھہرو، خدا عادل ہے اور وہ سچا ہے۔ کوہ طور پر وہ پرندہ جس نے ایک مرتبہ پرواز کیا ہے، دریائے نیل کی سرزمین پر سورج ایک بار چمکا ہے، جس جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک مار کر راستہ بنایا تھا، وہ درخت جس کو میں اگر تیز رفتار کے ساتھ بھی چلوں تو 100 سال تک بھی پار نہیں کر سکتا، وہ شجر طوبہ کا درخت ہے جس کی شاخ جنت کے ہر محل میں جاتی ہے۔ دنیا میں اس کی مثال سورج ہے کہ جس کی گردن ہر گھر میں پہنچتی ہے اور تمام زمین اس کی روشنی سے روشن ہو جاتی ہے۔ وہ درخت جو پانی کے بغیر اگایا تھا، وہ درخت ہے جو حضرت یونس کے لیے اگایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے اپنے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کدو کی بیل اگائی، جنت کے برتن میں بے شمار قسم کے انعامات ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں گے۔ اس کی مثال ہم دنیا میں مرغی کے انڈے کی لے سکتے ہیں کہ جس میں سفید اور زرد دونوں پانی شامل ہوتے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے ملتے نہیں۔ جنت میں جو سیب عطا کیا جائے گا اس سے حور برآمد ہوگی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ سیب سے کیڑا باہر نکلتا ہے لیکن اس میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ وہ چیز جو دنیا میں سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، لیکن آخرت میں وہ صرف اور صرف مومن کو عطا کی جائے گی۔ وہ کھجور کا میوہ ہے جسے آخرت میں صرف مومن ہی کھا سکے گا، جبکہ دنیا میں اسے مومن اور کافر دونوں یکساں استعمال کرتے ہیں۔ جنت کی چابیاں کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ سن کر سارا مجمع میں نعروں کی آواز گونج اٹھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ان سوالات کے جواب صرف اور صرف خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مل سکتے ہیں۔ پھر دریافت کیا کہ یہ جواب کس اعلیٰ ہستی نے دیے ہیں، اور فرمایا وہ اعلیٰ ہستی مولا علی ابن ابی طالب، جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا دروازہ کہا ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی، ان تمام سوالات کے جواب سن کر مجھے یقین ہو گیا ہے اس کائنات میں صرف اسلام ہی واحد دین ہے جو ہر لحاظ سے مشعل راہ ہے اور مکمل ضابطہ حیات ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب اہل بیت نبوت ہیں اور رسالت کا قیمتی خزانہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حقیقی شجاعت اور علم کے وارث ہیں۔ یہ سارا منظر دیکھ کر وہ لڑکی بے ساختہ کہنے لگی کہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ مجھے مذہب اور دین کی مزید معلومات بھیجیں۔ میں خاص طور پر روح کی وضاحت چاہتی ہوں جس کا ذکر خدا تعالی نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کیا ہے۔ اے نبی، لوگ روح کے بارے میں تجھ سے پوچھتے ہیں تو انہیں بتا دو کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے۔ یہ روح کیا چیز ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ اما بعد، روح ایک نورانی نقطہ ہے اور ایک غیر مرئی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے اور اپنے خاص خزانے سے نکال کر اپنی ملکیت میں رکھا ہوا ہے، اور یہی روح ہی اصل میں ہر چیز کا سبب زندگی ہے، اور ہر ذی روح جاندار کے پاس ایک وقت مقررہ تک امانت ہے۔ جب تک اس کی مدت مکمل ہوتی ہے تو خدا اسے واپس اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے یہ الفاظ سن کر وہ لڑکی اور اس کی دونوں کنیزیں رونا شروع ہو گئیں اور سلطان سے کہنے لگی کہ ہماری اللہ سے سفارش کیجیے، ہم نے اپنی جتنی زندگی گزاری ہے وہ کفر میں گزاری ہے، بدکاری کرنے میں، شراب میں، ناچ گانے میں۔ آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں راہ ہدایت پر چلائے، اور آپ اپنی زبان سے ہمیں کلمہ پڑھائیے، ہم سچے مسلمان بننا چاہتی ہیں۔